سر ایک سوال آپ سے تھا میرا، وہ اس حوالے جی سے کہ یا علی مدد پہ جو ایک آیت جو انجینئر صاحب بہت پیش کرتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ اور ان کی ماں جو ہے وہ روٹی کے محتاج ہیں، قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں وہ کانا یا کہ کلان اللہ الطعام، تعالیٰ اس میں، وہ کانا کھاتے تھے. تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو جب بتوں کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں، تو آپ پھر کیسے وہ کانا آپ اس کھاتے کو تھے نا. کیسے؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا بھی کرتے تھے. وہ جو ہے بیت الخلاء بھی جاتے تھے، وہ انسان تھے بھائی، وہ پیشاب بھی کرتے تھے، وہ ہر طرح سوتے بھی تھے. لیکن سونے کی حالت میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھ سوتی تھی، دل نہیں سوتا. جی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل محتاج تھے. تمام انبیاء ہر لحظہ، ہر آن، ہر چیز میں، بڑے چھوٹے چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے فقیر ہے. اللہ اگر عطا کرے تو ان کے پاس ہے، اللہ زندگی اور سب کچھ ان کے اللہ کی جانب سے، یہ بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ابھی میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میری سب کچھ جو ہے، میری سانس اللہ کی جانب سے ہے. اللہ چاہے تو ابھی میرے سانس بند ہو جائے، میرے دل کی دھڑکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے. اللہ چاہے تو ابھی میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. اللہ چاہے تو پوری دنیا والوں کو موت دے دے، اللہ کر سکتا ہے بالکل. سب لوگ. جی سر بولیں. آپ سے سوال کوئی قرآن کی آیت مجھے ایسی کوئی بتائیں کہ جس میں میں واضح طور پہ یہ دیکھ سکوں کہ مجھے جو ہے وہ یا علی مدد کہنے میں کوئی قباحت نہ ہو، کوئی ایسی، کیونکہ میں اس چیز میں تھوڑا سا مجھے خود بھی ایک خوف سا لگا رہتا ہے آپ کہ کہیں دیکھیں، ایسا نہ آپ ہو کے کہ ذہن میں جو شبہات ڈالے گئے نا، میں منتظر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جماعت مخالفین کے لوگ یہاں پہ کال کریں نا، وہ اپنا پوزیشن یہاں پہ واضح کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شرک ہے. پہلی بات ہے کہ اولیاء اللہ سے استمداد کرنا، یعنی مدد مانگنا، یہ صرف شیعوں کا کام نہیں ہے بھائی. یہ صرف شیعوں کا خصیصہ نہیں ہے. آپ کے جو بریلی حضرات ہیں سب یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں، وہ استمداد کرتے ہیں، اولیاء سے استمداد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں. جی سر بولیں. یا کہنا ایک مدد والا جو کانسیپٹ ہم نے جو بنایا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی بچہ بھی گر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو یہ ایک کانسیپٹ، اس کے بارے میں مجھے قرآن سے کچھ ایسا چاہیے کہ میں اگر آگے کسی کو کچھ بتانا، مطلب میں بھی اس کو ابھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے میں انتظار میں ہوں کہ مجھے کچھ ایسا کچھ قرآن سے ملے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں، کیونکہ یہ بات مجھے بھی تھوڑی سی آکورڈ. تو آپ بات یہ ہے کہ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ جو استمداد کرنا ہے یہ صرف شیعوں کا، یہ سب مسلمین کا اس میں یہ کرتے ہیں سوائے وہابی حضرات. تو اس میں قرآن کی کوئی آیت موجود ہے؟ بات سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا شخص مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو واضحات میں سے ہے بھائی. اللہ کے سوا دوسرا کیوں مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ کے سوا کیوں مدد نہیں کر سکتا؟ ابھی جو لوگ زندہ ہیں ان کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. جو لوگ زندہ ہیں ان کے متعلق تو کوئی بات نہیں. وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر چکا ہے تو اس سے آپ مدد نہیں لے سکتے. تو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر زندہ ہے تو مدد مانگ سکتے ہیں، مردہ ہے تو مدد نہیں مانگ سکتے؟ کہاں پر لکھا ہے؟ بات جی سر. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ ایسی تو بہت ساری باتیں تو پھر اور بھی لوگ بولتے ہیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہے. تو ہمیں تو یہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہمیں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں بھائی، ابھی میری بات چل رہی ہے، میں نے ابھی ختم نہیں کی نا، میری بات ابھی چل رہی ہے، ابھی میں نے ختم نہیں کیا. یہ صرف ابن تیمیہ جب آئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اگر طلب کریں، ان کو پکاریں تو یہ شرک ہوتا ہے. تو اس نے سب مسلمانوں کی اس نے کیا تکفیر کیا. وہ ابن تیمیہ اپنے زمانے میں وہ اس کو کوئی سنتا بھی نہیں تھا، اس کی اسی بنی باتوں کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ آخر میں جیل میں شاید مرا، 70 سال کی عمر میں جیل میں مرا تھا. وہ مصر میں شام سے اس کو اٹھا کے لے جیل میں گئے، کئی دفعہ جیل میں گیا وہ. تو اس کے زمانے میں اس کے علماء نے، اس کے اپنے اساتید نے جو بڑے علماء تھے نے اس کی مخالفت کی تھی. بعد میں جو ہے یہ وہابیت پر سر اٹھایا، یعنی ابن تیمیہ کا جو فکر ہے سر اٹھایا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. اب دیکھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، پہلی بات یہ ہے، یہ تو بالکل ثابت ہے میرے بھائی کہ غیر اللہ سے آپ مدد لے سکتے ہیں. ابھی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، یہ مدد لینا ہی ہے نا، کہ مجھے سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. ہاں یہ غیر اللہ سے مدد لینا ہے. اب یہ فرسٹ میں تفریق ڈالنا کہ اگر زندہ ہے مدد لے سکتے ہیں، مردہ ہے مدد نہیں لے سکتے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اگر یہ واقعا شرک ہوتا، یہ مسئلہ شرک ہوتا تو اس کی کوئی حدیث ہوتی. کیونکہ قرآن میں تو آیات بہت ہیں، جس آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں وہابی کہ اس میں لفظ ہے دعا یدعو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اس کی ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ آپ کی طرح عباد ہیں. تو یہ تو صحابہ کے سامنے تھا، مسلمین کے سامنے تھا، علماء کے سامنے تھا. یہ آیا اس کو پڑھتے تھے اس جیسے آیات کہ تم اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارو تو وہ تو آپ کی طرح عباد ہیں. اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہوتا تو ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیوں مفسرین نے کبھی ذکر نہیں کیا اس مطلب کا غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہوتا ہے؟ صرف 700 سال کے بعد ابن تیمیہ کو یہ بات سمجھ آئی. تو واضح ہے
کہ اگر یہ ہوتی کہ غیر اللہ کو پکار نہیں سکتے، اس کی آیات ہوتی ہیں، اس کی روایات ہوتی ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے، مفسرین اس کو بات بتاتے ہیں، یا یہ کہ ابن تیمیہ کو غلطی ہے، واضح طور پر ابن تیمیہ کو غلطی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ کیا غیر اللہ سے ہم مدد لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگے، میں آپ کو ایک آیت دکھا دیتا ہوں، اس میں یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ مسلمانوں کی مذمت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان رہتے تھے، صحابہ یعنی، ان کی مذمت ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں صدقات، زکوٰۃ کے معاملے میں، زکوٰۃ کا جو مال آتا ہے وہ آپ ہمیں نہیں دیتے، آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا، تو اس میں سے آپ کی وہ برائی بیان کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان کو صدقات دے دیں تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو آپ صدقہ نہ دے دیں، زکوٰۃ نہ دے دیں، زکوٰۃ کی مال سے جو آتا ہے ان کو نہ دیں، تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ کے خلاف اشارے کرتے ہیں، کنایے کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ راضی ہو جائیں ان چیزوں سے کہ وہ چیز جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتا ہے، انسان کو، مسلمین کو راضی ہونا چاہیے ان چیزوں سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیتا ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہہ دیں کافی ہے ہمارے لیے اللہ، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت قریب جلد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے گا۔ بس رسول کا عطا قرآن کریم میں ثابت ہے، اور اس کا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا عین اللہ کی عطا ہے۔ سیؤتین اللہ، اور جلد اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا اپنے فضل سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے۔ اگر یہ کہیں تو ان کے یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ دین ہے۔ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی امید رکھتے ہیں۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا قرآن مجید میں اللہ کی عطا، اور یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اللہ کی فضل سے وہ عطا کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ثابت ہے۔ یہ آیت منسوخ ہوئی ہو کہ یہ آیت منسوخ ہے، موت کے بعد وہ عطا نہیں کر سکتے، وہ ہمیں دکھاؤ کہاں سے نسخ ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے حیات میں دے سکتے ہیں، اپنے حیات میں اللہ کے فضل سے دے سکتے ہیں، تو اپنے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقامات دیے ہیں، درجات دیے ہیں، ان کے درجات تو ہر روز بلند ہوتے جاتے ہیں، ان کے درجات کم تو نہیں ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عطا کریں اپنے موت کے بعد، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کو شفا دے دیتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے بعد اگر وہ معجزہ کر دیں، کسی بیمار کو شفا دے دیں، کسی کا مشکل حل کر دیں، تو اس میں کیا تعجب۔ اور اگر ہم نہیں کہتے کہ رسول اللہ ہے، نہیں، اللہ نہیں، عبادت بھی نہیں کرتے، ان کی عبادت بھی نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ لیکن اگر ہم رسول سے طلب کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عطا جو ہے، آپ کی عطا اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی عطا پر ہم اپنا نظر رکھیں، اپنی امید رکھیں، اور ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں عطا کریں۔ اگر وہ مسئلہ سمجھے عطا کریں، مسئلہ نہ سمجھے عطا کریں، ان کی مرضی۔ جیسے اللہ ہماری دعا قبول کرے، اللہ کی مرضی، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ حتماً اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ تو اگر وہ عطا کریں تو یہ قرآن کی روح سے یہ ثابت ہے آپ کی خدمت میں۔ اب یہ باتیں جو ہے نا، اس کا ریشہ قرآن مجید میں ہے، اس کی جڑ قرآن مجید میں، اس کی تفصیل حدیث میں آپ کو ملے گا، تفصیل حدیث میں ملے گا۔ اس کا جڑ ہم نے آپ کو قرآن مجید سے دکھا دیا۔ اب حدیث میں، حدیث اہل بیت علیہ السلام میں، اس احادیث میں کئی ایک احادیث ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کریں۔ آپ کو اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے آپ مدد طلب کریں، حاجت اپنی مانگ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے، نہیں، اس کی عبادت کریں، بالکل نہیں۔ میں آپ سے کوئی طلب کرتا ہوں، میں آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہوں، اور بہت مثلا آپ محترم بڑے آدمی ہیں تو آپ کا احترام بھی کرتا ہوں، احترام کے ساتھ آپ کے سامنے میں التماس کرتا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ جی سر، میں سوال یہی کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نوٹ کیا ہے میں نے کہ اہل تشیع حضرات جو ہے وہ زیادہ تر ایک وظیفے کے طور پہ ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ تو جب میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تو اس کا ترجمہ بھی ایسا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے وہ، تو پھر اب یہ جو پڑھتے ہیں نا شیعہ حضرات، یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں تو یہ آیت 7 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کو کس نے شروع کیا ہے؟ اس کو شروع کیا خطبہ نے۔ اس کی معنی دیکھ کر، اس کے معنی کے ضرور سے کہ بھائی یہ آیت میں اس طرح ہے، اس لیے وہ خطبہ اس کو مشہور کرا دیا۔ اب شیعہ عوام بھی پڑھتے ہیں، وہ اس کو کوئی مشکل پڑ گیا، اما یجیب جو 5 مرتبہ 10 مرتبہ 14 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی ان کے پڑھتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں شریف میں جو ہے اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء یجعلکم خلفاء الارض، حدیث شریف میں ایک حدیث نہیں، کئی احادیث اہل بیت علیہ السلام میں کہ یہ آیت مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام، خطاب ان سے، سب مسلمانوں سے نہیں ہے، خطاب اہل بیت علیہ السلام میں سے۔
کے ساتھ ہے کہ کون ہے وہ اللہ, کون ہے اللہ کے سوا, کہ آپ بیچارے اہل بیت علیہ السلام بیچارے, اہل بیت علیہ السلام مستر, کوئی ان کا یار و یاور نہیں ہے, قتل ہو رہے ہیں ہر جگہ. ان کو ان کے اضطرار سے, بیچارگی سے, مسکنت سے نجات دے گا اور ان کو خلفائے ارض بنائے گا, پوری زمین کی خلافت ان کو عطا کرے گا. اور یہ کب ہوگا؟ یہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے وقت ہوگا. اس کی تفسیر اس طرح ہمارے نزدیک یہ آیت عام نہیں ہے, سب سے خطاب نہیں ہے. وإلا اگر سب سے خطاب ہوتا تو سب کو خلیفہ بننا چاہیے تھا نا. اب میں مضطر ہوں, میں بیچارہ ہوں, مجھے فرض کریں مجھے کینسر ہو گیا, اب میں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ نے اگر شفا دی تو مجھے خلیفہ بھی بنانا ہوگا. یہ آیت عام نہیں ہے, یہ کئی اس کے احادیث کئی ایک ہیں کہ یہ آیت مخصوص ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر میں, ان کی روایات مخصوص ہے. کن کے لیے؟ 12 اماموں کے لیے, کہ یہ بیچارے ہیں یعنی ظاہری طور پر مضطر ہیں, ان کے لوگوں نے ان سے دشمنی کی, مسلمانوں نے ان پہ ظلم کیا ہے, یہ شہید ہوتے رہے, ان کا حق پامال ہوتا رہا ہے, اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اضطرار کو ختم کر دے گا اور ان کو خلفاء الارض بنائے گا. اس آیت کا مطلب یہ ہے. وہ شیعہ جو پڑھتے ہیں نا, وہ کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں ہے کہ اگر آپ مثلا وہ بیچارے ہو گئے تو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو. جی سر, اور مزید بولو. بس یہی تھوڑی سی باتیں تھی کہ جس میں تھوڑا اوکے. اب جو ہے نا, اب جو آپ یہ شرک والی جو بات ہے نا کہ ہم پکارتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, پکارتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو, پکارتے ہیں مدد کی, یہ اور بات ہے, یہ اور ٹاپک ہے. امامت اور ہے, امامت کے دلائل اور ہیں, اس کی امامت اور. اگر یہ کسی کو سمجھ نہ آئے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت کے دلائل اس پہ خدشہ ہے. یہ اس کے دلائل اور ہیں, اس کے دلائل اور ہیں. اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگر مجھے وقت ملا تو میں اس موضوع پر لیکچر دوں گا, بہت سارے لیکچرز دوں گا, میں اس کو واضح کر دوں گا. لیکن شاید مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ لوگ یہاں پہ کال کرتے ہیں. جب آپ کے علماء انہوں نے کال کیا تو وہ ان کے نزدیک ایک نقطہ یہی ہے ان کے ذہن میں کہ شیعہ مشرک ہیں, اس لیے کہ وہ تو وہ آیات وغیرہ سنائیں گے, تو اس وقت اگر وہ کبھی مناظرہ ہوا تو آپ سنیں گے تو آپ بہت واضح ہو جائے گا آپ کے لیے. اوکے سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اوکے, بہت مہربانی. خدا آپ کو جزائے خیر دے, خدا آپ کے بچوں کو طول عمر دے. بہت مہربانی آپ.